اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنی رحمت نوازی اور ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کا دن بھی اپنے روزمرہ معمول کے مطابق اس کے بابرکت کلام سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 225 سے ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو گزر ہوا کل کی کلاس میں کہ وہ لوگ معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ عورتوں کے حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کچھ ہمیں ہدایات اور کچھ رہنمائیاں اور کچھ جو حرام چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کر دی کہ حیض تو یقیناً ایک گندگی یا اس میں بیماری یا اس میں اذیت ہے عورتوں کے لیے، اور حیض کی حالت میں جنسی تعلق میاں بیوی کا جو جنسی تعلق ہے اس سے منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں وہ روزمرہ کے جیسے معمولات چلتے ہیں اس طرح سے ہی ان کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جب بھی خاوند اور بیوی آپس میں جنسی تعلق کی طرف آئیں تو صرف اور حلال جو رستہ ہے، جو کھیتی کا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا صرف اسی کو ہی اپنائیں، اور اس کے علاوہ حرام کام جو ہیں ان کو حرام کر دیا گیا، ان کی انتہائی حد تک ممانعت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ ہدایت آنے سے پہلے اگر بھول چوک میں کچھ ایسے معاملات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً توبہ جو ہے وہ حسن نیت اور آئندہ ایسا بالکل نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ اگر اس میں بھی کسی قسم کی کھوٹ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو فیصلے حکمت کے ساتھ ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکی کو بھی پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 224 میں 224 میں، کہ تم اللہ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ، یا اللہ کے نام کی کوئی ایسی قسمیں نہ کھاؤ جس سے تم اپنے آپ کو نیکی کے کچھ کاموں سے یا اپنے آپ کو تقوی پر قائم رکھنے سے یا دوسرے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ تو اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم کئی دفعہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں سے اس کے درمیان صلح کرنا یا لوگوں سے تعلق رکھنا یا لوگوں کے ساتھ یا عام معاشرے میں بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے اس کو مختصر الفاظ میں ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے کزن کو جو ان کی وہ مالی معاونت کرتے تھے اس کو انہوں نے مطلب دینے سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھی نازل کی کہ ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں میں کسی بھی صورت پیچھے کرنا یہ اس سے منع کر دیا گیا۔ آج ہم آیت نمبر 225 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پچھلی آیت کا ہی کنٹینیوشن ہے
جو قسم کے ریلیٹڈ چل رہی ہے، جو اپنے آپ کو قسم اللہ کے نام پر یا قسم کھا کر کسی اپنی برائی، اپنی کسی اچھائی کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکو، مت روکو۔ تو آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یواخذکم اللہ، لا یواخذکم، نہیں مواخذہ کرے گا، نہیں پکڑے گا تمہارا اللہ باللغو، لغو کا، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن، اور لیکن، یواخذکم، وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، وہ تمہیں پکڑے گا، بما کسبت، ان قسموں کے ساتھ، ان قسموں پر، جو ان باتوں پر، کسبت، جو کمائی، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں جو ہیں وہ بہت واضح کر دیں۔ پہلی بات ہے لغو قسمیں، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کو، تمہاری جھوٹی قسموں کو، یا تمہاری عادت کی جو قسمیں ہیں ان کو نہیں پکڑے گا، ان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب لغو کا یہاں پر لفظ جو یوز ہوا، لغو کا مطلب ہے جھوٹی یا جھوٹ پہ مبنی، یا مطلب غیر ارادی طور پر، ٹھیک ہے۔ ہم روزمرہ کی باتوں میں اکثر اللہ کی قسم جو ہے عادتاً کھا لیتے ہیں، عادتاً اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور بلکہ عربوں میں تو یہ بہت عام ہے، ہمارے معاشروں میں، ایشیا کے معاشروں میں تو یہ شاید کم ہے کسی حد تک، لیکن ضرور موجود ضرور ہے کہ اللہ کی قسم پہ، مطلب بات بات پہ عادت بن جاتی ہے کئی لوگوں کی کہ اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ویسے۔ تو عادتاً جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ عرب میں یہ بہت کامن ہے، ہر بات میں وہ واللہ واللہ کر کے بات کرتے ہیں، واللہ ایسا، واللہ ایسا۔ تو اللہ کے جو لغو قسمیں ہیں جو تمہاری عادت بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا۔ البتہ ان سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات پر قسم نہ ہی اٹھائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عادتاً جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، لیکن، ولیکن، اور لیکن، یہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کیا، لیکن کیا، یواخذکم بما کسبت قلوبکم، وہ اس بات کا مواخذہ ضرور کرے گا، اور ان قسموں کا مواخذہ ضرور کرے گا جو تمہارے دلوں کی کمائی ہیں، یعنی جو جان بوجھ کر قصدن کسی فائدے کے لیے، کسی بھی مطلب کسی بھی مقصد کے لیے جان بوجھ پر جھوٹ پہ مبنی ہو، جس کا تمہارے دلوں کو پتہ ہے، ان کے بارے میں مواخذہ ضرور ہوگا۔ یعنی ایسی قسمیں کھانا ہمارے یہاں اتنا کامن ہے، خاص کر تجارت میں قسم کھانا، تجارت میں یعنی مال بیچنے کے لیے قسم کھانا، یہ تو بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ ہم روزمرہ کے معاملات میں بعض دفعہ اپنی بات کو زیادہ اہمیت دلانے کے لیے، یا اپنی بات کی زیادہ شدت پیدا کرنے کے لیے ہم قسم کھا لیتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں وہ قسم پتہ چل جاتا ہے یا پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں وہ کسی جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ قصدن ہم کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر غیر ارادی طور پر بھی کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اگر پتہ چلے کہ ہم نے وہ جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹ پہ مبنی تھی، پھر بھی اس پہ قائم رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت کامن ہے۔ تو ایسی قسمیں جو قصد کے ساتھ، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ ہیں، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے اگر کھائی جائیں گی، تو ان قسموں کا مواخذہ ضرور ہوگا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بہت بخشنے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی وہ جو گناہ کرتا ہے عام زندگی میں انسان، ان کے اوپر پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اور موقع بھی دیتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی ہے یا کوئی گناہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، بلکہ اس انسان کو وہ موقع بھی دے رکھتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور رجوع کرے اللہ کی طرف، اور اپنے اس گناہ سے باز رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار بھی ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو قسم کھا لیتے ہیں، جو ایلا کرتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنے بیویوں سے، ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں
اپنی بیویوں سے تربص اربعۃ اشہر، انتظار کرنا ہے 4 ماہ تک، انتظار کرنا ہے 4 ماہ تک۔ فَإِن، پھر اگر فاؤ وہ سب رجوع کر لیں، وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں کچھ ایک اور جو حسرت ہے، جو معاملہ ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں یا جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائکم، کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہاں پر خاص کر ہے یؤلون کا جو ورڈ آیا ہے، یہ ہے ایلا کرنا۔ ایلا کرنا کیا ہے؟ قسم کھا لینا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قسم کھا کر، اللہ کی قسم یا قسم کھا کر قصدن عورتوں کے پاس جانے سے روک لینا ہے۔ اور یہاں پر عورتوں کے پاس جانے سے مراد ہے عورتوں کے ساتھ جو خاوند اور بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے، اس سے اپنے آپ کو روک رکھنا ہے، یہ ایلا ہے، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جو اصطلاح میں موجود ہے شریعت میں، اور یہ ایلا جو ہے یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دفعہ ایلا انہوں نے بھی فرمایا تھا۔ یہ ایلا ہے کسی بھی، اس میں کوئی ذاتی چپکلش ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی، کوئی ایسا ہو گیا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس کی بنیاد پر، یا مصلحت کی خاطر بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ بیوی کو مطلب سیدھے راستے میں، یا اگر وہ کوئی عمل یا کوئی ایسی بات کر رہی ہے جو شوہر کو ناپسند ہے، اور وہ بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے لیکن وہ اپنی عادت کو درست نہیں کر پا رہی، تو اس کی اصلاح کی خاطر یہ اس طرح سے قصدن بھی کی جا سکتی ہے، جھگڑے میں بھی یہ ہوتی ہے۔ اور تو ایلا جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو عورتوں کے پاس جانے سے روکنا، یہ ایلا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اسلام کے پہلے دور میں یا اس سے پہلے بھی ایلا جو ہے وہ اتنا کامن تھا، اور اس میں کوئی حد مقرر نہیں تھی، یعنی لوگ جو ہیں وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور ان کی مرضی، جتنی دیر مرضی، چاہے تو وہ 2-4 ہفتے میں ان سے واپس ان کے پاس آ جائیں، چاہے تو وہ کئی ماہ تک جو ہے ان کا مطلب بالکل بھی ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور اس صورت میں عورت جو ہے اس کا حق جو ہے وہ اس سے روگردانی ہوتی ہے۔ عورت کا بھی ایک اپنا حق ہے، جس طرح مرد کے کوئی جنسی خواہشات اور اس طرح کے معاملات میں مرد جو ہے وہ اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا، یا مرد کا دل جو ہے وہ ایسی خواہشات کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو یقیناً عورت کی بھی کچھ رغبتیں ہیں، کچھ خواہشات ہیں، تو اس میں عورت کی حق تلفی ہوتی ہے، عورت کے نفسانی خواہشات کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے دور میں اس کا کوئی مطلب مدت نہیں تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایلا کرتا ہے، اگر کوئی قسم کھا کر یا قصدن عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اس کی کیا ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، تو اس کا انتظار کرنا ہے 4 ماہ تک۔ یعنی وہ جو ایلا ہے یا وہ جو قصدن عورت کے پاس نہ جانے کی قسم ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 4 مہینے ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی یا ارادہ کیا اصلاح کی خاطر یا کسی بھی وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس 1 ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے کے لیے نہیں جائے گا، تو وہ وہاں تک ہی ہے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ رجوع کرے گا۔ لیکن اگر اس نے اوپن بغیر کسی مطلب ٹائم پیریڈ کے اپنے آپ کو روک لیا، تو اس صورت میں وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، یعنی میکسیمم مدت جو ہے وہ ہے 4 مہینے۔ اور یہ کچھ روایات سے بھی ثابت ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی آیت کی بنا پر اور ایک صحابیہ سے مشورہ کر کے، تو انہوں نے مطلب جو جہاد پر جو فوجی جو ہیں، لشکر جو ہے وہ جہاد پر جو جاتے تھے، ان کے لیے بھی یہ لازم قرار دیا تھا کہ ہر 4 مہینے کے بعد ان کو واپس اپنی عورتوں کے پاس بھیجیں، اور ان کی جگہ پہ دوسرا جو دستہ ہے وہ تعینات کرے، یعنی شفٹ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ یہ 4 مہینے کی مدت، یعنی 4 مہینے سے زیادہ روکنا عورتوں کے پاس جانے کو، یہ انتہائی حق تلفی ہے عورتوں کی، اور اس سے منع کر دیا گیا۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 4 مہینے کی مدت پوری ہونے کے باوجود ان سے رجوع نہ کرے،
تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ واپس رجوع کریں عورتوں کے ساتھ. اگر ان کو واپس رجوع نہ کریں تو قاضی جو ہے یا اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں اس کی عورتوں کی طرف واپس آنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ 4 مہینے سے زیادہ قطع تعلقی کرنا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں اس آیت کے مطابق. اور میری نظر میں 1-2 کیسز ایسے ہیں اور میں یقین کریں کہ بہت حیران ہوا سن کر کہ ایسا بھی چل رہا ہے معاشرے میں کہ میاں بیوی نے اپنے آپ کو مطلب کچھ جھگڑوں کی وجہ سے یا کچھ اور معاملوں کو، عام طور پہ یہ جھگڑے ہی ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ، کہ ان کی اولادیں بھی ہیں، 4-5-6 بچے بھی ہیں، 2-3 بچے بھی ہیں، اور عمر کے اس حصے میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو مطلب جدا کر لیا ہوا ہے. ظاہری طور پر تو وہ مطلب خوشحال لگتے ہیں دیکھنے میں، لیکن ذاتی طور پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور کئی مہینے اور کئی سال اس میں گزر گئے ہیں. 1-2 معاملات ایسے میری نظر میں ہیں جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جہاں تک ممکن ہو ہم اس سے اس حد کو، اللہ تعالیٰ کی اس حد کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے معاملات کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ہی رکھے. تو بہر یہ ایک واقعہ، یہ ایک موضوع جو ہے ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا میں نے تفصیل سے یہاں پر کوشش کی ہے ذکر کرنے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ فَاؤُوا، تو پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنْ فَاؤُوا، تو پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے قسم کھا کے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اور قسم اپنے جو مدت کی قسم کھائی اس سے پہلے وہ رجوع کرتا ہے، یا 4 مہینے اگر گزر گئے تو اس کے بعد جب وہ رجوع کرے گا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرے گا. قسم کے توڑنے کا کفارہ بھی ہے. کسی بھی قسم کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. اور یہ کفارہ جو ہے یہ 10 مسکین جو لوگ ہیں، محتاج لوگ، ان کو کھانا کھلانا، یا ان کو مناسب طریقے سے کپڑے دینا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. 10 ہاں ٹھیک ہے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے، 3 دن کے روزے رکھنا، یا 10 مسکین لوگ جو ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو مطلب مناسب انداز کے کپڑے دینا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کفارے میں، وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. باہر قسم جو ہے وہ توڑنی ہے جب بھی، تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اب اگر اگلے ٹاپک کی طرف آئیں جو انتہائی اہم اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. وَإِنْ، اور اگر عزم الطلاق، وہ سب عزم کر لیں طلاق دینے کا، وہ مرد جو ہیں وہ طلاق دینے کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یہ آیت جو ہے یہ معلق ہے پچھلی اور اگلی دونوں آیتوں کے درمیان، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آنے والی آیات سے بھی ہے. پچھلی آیت سے کیسے ہے کہ 4 مہینے تک اس نے ایلا کر لیا، یا 4 مہینے تک اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کے بعد بھی اگر وہ اس کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو بھی معاملات ہیں ان کے جن کی وجہ پر وہ واپس اپنی بیوی کی طرف نہیں لوٹنا چاہتا، تو اس صورت میں وہ طلاق کا عزم کرے گا. اگر وہ یا تو وہ اپنی بیوی کے پاس احسن طریقے سے واپس لوٹے گا، یا قاضی اسے مجبور کرے گا کہ یا وہ اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹے یا اس کو طلاق دے. بیوی کو خام خواہ سے لوٹا دینا یہ انتہائی بری اور معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. یہ عورت کے اوپر ظلم کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ذکر ہوا کہ اس سے پہلے معاشرے میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے تھے جس میں عورتوں کی حق تلفی بہت ہی عام تھی. تو یا تو اسے اس کی طرف واپس لوٹنا ہے، یا طلاق کی طرف آنا ہے، یا طلاق اس کو دینی ہے. اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، یعنی واپس نہیں لوٹتے وہ مرد طلاق کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی جتنے بھی تمہارے اقوال و افعال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے سنتا بھی ہے، دلوں کے حال بھی بہت اچھی طرح سے سنتا ہے، جانتا ہے، اور آپ کے ظاہری اعمال جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں،
اب یہاں پر تھوڑا سا میں اگر ذکر کر چکوں، یہ طلاق کا جو ٹاپک ہے اگلی کچھ آیات میں ہے، اور یہ لمبا ٹاپک ہے، اور شاید یقیناً آج کی نشست میں نہیں بلکہ کل بھی شاید پورا ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس کے تھوڑے سے بنیادی جو باتیں ہیں وہ میں تھوڑی سی یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ جتنا آج ہو سکے، باقی انشاءاللہ کل، کہ طلاق کیا ہے، طلاق جو ہے، طلاق سے پہلے نکاح کیا ہے۔ نکاح جو ہے وہ ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، عورت اور مرد کے مابین، عورت اور مرد کے درمیان ایک حلال ایگریمنٹ ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپس میں زندگی گزاریں گے، اور اس ایگریمنٹ کا سب سے جو بنیادی اور سب سے جو مطلب جدا کرنے والا، دوسرے ایگریمنٹ سے اس کو مختلف کرنے والا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں جنسی تعلق کو جو ہے وہ قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپس میں رہنا، بیسنا، اٹھنا، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ تو یقیناً ہے ہی ہے۔ تو نکاح کرنا جو ہے وہ ہے ایک ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ، اور نکاح جو ہے وہ کہہ لیں کہ عورت کے لیے ایک قید ہے، عورت کے لیے ایک قید ہے کہ جب وہ عورت یا کسی مرد کے نکاح میں آ گئی تو وہ ایک قید میں آ گئی کہ اس قید میں وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا تعلق نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نکاح، قید نکاح بھی یوز کرتے ہیں ہم اردو میں، قید نکاح، نکاح کی قید، ٹھیک ہے۔ اس میں عورت جو ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ، کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا تعلق رکھے، اور یقیناً ناجائز تعلق جو ہے وہ تو مرد کے لیے بھی حرام ہے، لیکن مرد کے لیے یہ ہے کہ دوسری، تیسری اور چوتھی تک بھی آپشن ہے، اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کنڈیشنز کو پورا کر کے ایک ہی وقت میں، لیکن عورت کے لیے وہ ایک قید ہے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حالانکہ ہمارے لیے مردوں کے لیے بھی قید ہی ہے کہ وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کی مرضی کے بغیر اٹھنا بیٹھنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور کہیں جائیں اگر تو وہ بھی بیوی کی اجازت سے ہی لیتے ہیں، یہ میں لائٹلی موڈ میں کہہ رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ قید جو ہے وہ عورت کو زیادہ مقید کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب طلاق جو ہے، طلاق کا مطلب ہے وہ قید سے آزادی، طلاق کا مطلب ہے اس قید سے آزادی، یعنی نکاح کے قید سے آزادی، ٹھیک ہے، نکاح کی قید سے آزادی، یہ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ہے۔ اب طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نے کیوں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے طلاق۔ اب طلاق جو ہے پہلے معاشروں میں اور خاص کر یہودیوں میں طلاق کو اتنا آسان یا اتنا عام ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی قسم یا کوئی بھی چیز کہہ کے، کوئی بھی قول کہہ کے عورت کو فارغ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج اچانک کوئی جھگڑا ہوا تو اس نے اس کو کہا جی میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں طلاق دیتا ہوں، تو وہ اس صورت میں وہ طلاق وارد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کیس میں عورت جو ہے وہ بھی باؤنڈ نہیں تھی، وہ بھی جیسے ہی اس کو طلاق ملی دوسرے ہی لمحے وہ دوسری شادی کے لیے اس کے لیے جائز تھا۔ تو اس کے کیا باقی معاملات ہیں وہ اگلی آیتوں میں ہم جب پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں کھل کر واضح ہو جائیں گی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ طلاق جو ہے یہودیت میں یہ طلاق جو اس کو اتنا آسان کر دیا گیا تھا، یا اتنی وہ آسان ہو گئی تھی اس معاشرے میں کہ ہر بات پہ طلاق تھی، اور ہر دوسری عورت طلاق لے کے بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق کا کوئی کہہ لو کہ کوئی پراپر نظام نہیں تھا۔ اس کے بعد جب عیسائیت آئی تو عیسائیت میں اس کو بہت ہی سخت کر دیا گیا، یعنی طلاق کی شرطیں جو ہیں وہ بہت ہی سخت کر دی گئیں، اس صورت میں کہ وہ طلاق دینا ہی ممکن نہ رہا، یا طلاق دینا اتنا مشکل ہو گیا کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا اس کے باوجود بھی طلاق جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی تھی۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں اہل کتاب معاشرے کی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے معاشرے ہیں، جو شرک والے، جو مطلب مشرک لوگ ہیں، ان میں تو طلاق کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں، ان میں تو طلاق جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ہمیں رہ کے اندازہ ہے، یہاں پر گلف میں ہوں تو یہاں پر جو خاص کر جو انڈیا کے جو لوگ ہیں یا فلپین کے لوگ ہیں، اب ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتے، اور اگر ان کو طلاق دینا ہے تو وہ ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں قانونی طور پر طلاق، یعنی طلاق دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب کے معاشرے میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر طلاق جو ہے اس کے ڈفرینٹ قانون ہیں۔
अब वो डिफरेंट कानून ऐसे हैं कि जैसे ही मियाँ बीवी ने जैसे ही निकाह किया, आपस में निकाह ये किया या शादी की, तो उनके कानून के मुताबिक उनकी जितनी जायदाद है वो आपस में तकसीम होगी, यानी कि वो उसके मतलब कॉमन मतलब हो गए, वारिस हो गए, ऑनर हो गए। और जैसे ही तलाक हो गई, अव्वल तो तलाक वहाँ पर भी हो बहुत मुश्किल है, और जैसे ही तलाक हो गई तो वो उसको आधा आधा उन दोनों में तकसीम कर देते हैं। तो इस सूरत यही वजह है कि वहाँ पर आम तौर पे बगैर निकाह के ही गुजारा करते हैं, और कई कई बच्चे भी होते हैं, और ये हराम का जो काम है उनके माशरों में बहुत आम है। और इसकी एक जो वजह है वो ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता उनकी आपस में निकाह के बाद, शादी के बाद मतलब उनकी आपस में निभाह नहीं होता, तो उनके लिए एक दूसरे से जुदा होना जो है, जो मसलहत के तहत भी हो, तो वो इंतहाई मुश्किल है। ठीक है। अब तलाक का रास्ता जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली आयत में, तो उसमें तलाक हमारे लिए एक एहसान अल्लाह का इसलिए कि अगर मियाँ बीवी आपस में शादी जब होती है, तो ज़ाहिर है शादी से पहले वाले मामलात और बाद वाले मामलात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा मतलब वो बहुत अच्छी तरह से मामलात चलते रहें। कई दफ़ा से वो मामलात जो हैं वो इंतहाई गमगीर हालत भी इख्तियार कर लेते हैं। उस ऐसी सूरत में वो एक दूसरे के साथ रहना उनका मुमकिन नहीं रहता। तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने कुछ हदूद कायम कर दी। उन हदूद के अंदर रह कर अपने आप को इस्लाह करने की कोशिश जो है, सबसे पहले अगर वो भी ना हो सके तो फिर तलाक का रास्ता जो है वो अल्लाह ताला ने ओपन कर दिया। और अल्लाह ताला ने तलाक को एक ऐसा है, हदीस से है कि जो हलाल चीज़ें, जो जायज़ चीज़ें या हलाल काम अल्लाह ताला ने मतलब इस उम्मत को दी है, उसमें से सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक है। हालांकि ये हलाल है लेकिन नापसंदीदा है। ठीक है। और निकाह कर लेना वो एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक तल्लक है या रिश्ता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है। ये एक इख्तियारी तल्लक है या इख्तियारी रिश्ता है जो एक एग्रीमेंट के तहत एक औरत और एक मर्द के माबैन होता है। इसके अलावा बाकी जितने रिश्ते हैं वो इख्तियारी नहीं हैं। वो अब जैसे माँ बाप के साथ औलाद का रिश्ता जो है, ठीक है, बहन भाइयों का रिश्ता, दूसरे जो रिश्तेदार हैं जो अल्लाह ताला ने मतलब एक जो ख़ानदान का सिस्टम है उसके तहत जो बन गए, तो वो रिश्ते तो इख्तियारी नहीं, वो तो रिश्ते हैं ही हैं। जैसे अब कोई ये कहे, जितना भी कहे कि अपने माँ से या बाप से या बहन भाइयों से रिश्ता ख़त्म हो जाए, तो वो रिश्ता तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। जो मर्ज़ी हो जाए वो बहन भाई ही रहेंगे। ठीक है, बाप बेटा ही रहेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे वो उनको आग कर दे या जो कर दे। लेकिन तलाक जो है, जो निकाह है, निकाह के ज़रिए एक एग्रीमेंट के ज़रिए ये एक ऐसा तल्लक कायम होता है जिसको बाद में तोड़ा भी जा सकता है। और ये वाहिद रिश्ता है जिसको एग्रीमेंट के तहत जो बनता है और एग्रीमेंट के तहत ही वो टूट जाता है। और ये कुछ मामलों में इतना हसीन और इतना मजबूत है कि जिसकी मजबूती मतलब नापने में नहीं आती। ठीक है। और कुछ मामलों में ये इतना नाजुक है कि वो शीशे में आई हुई तरेड़ के जो दराड़ है उसके उसके मुतरादिफ है, कि वो देखने में कई दफ़ा नज़र भी नहीं आती, लेकिन वो दराड़ ऐसी पड़ गई कि उसको अब मिलाना मुश्किल है, और उसकी जुदाई जो है वो ही मुमकिन हो जाती है फिर बाद में। तो ये एक मतलब एक थोड़ी-सी मैंने वज़ाहत, शायद मैंने वक़्त ज़्यादा ले लिया, लेकिन थोड़ा-सा कुछ पॉइंट्स है वो जो क्लियर करने थे मुझे। तो अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कितना आज हो सकता है, नहीं तो वो कल भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना, और जो तलाक याफ्ता औरतें हैं, जो वो औरतें जिनको तलाक दे दी जाती है, जो मर्द उनको तलाक दे देते हैं, तो वो उनके लिए क्या करना है। अब अगर तलाक वारद हो गई, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बाद में आएंगे। यहाँ पर है कि अगर किसी औरत को तलाक दे दी गई, तो वो तलाक याफ्ता औरतें हैं जो रोकेंगी अपने आप को, वो अपने नफ्सों को रोकेंगी, वो अपने नफ्सों को रोकेंगी। फलाता करो, 3 हैज़ तक, 3 हैज़ तक, यानी 3 माह, तकरीबन 3 महीने या 3 हैज़ की जो मुद्दत है, उस मुद्दत तक अपने आप को रोकना है। यानी कि वो उस मुद्दत के दौरान वो आज़ाद नहीं है, वो अपना जो पिछला जो खावंद है जिसने उसे तलाक दी है, वो उसी की मलकियत में है, लेकिन वो 3 हैज़ तक वो अपने आप को रोकेंगी। ये इद्दत है,
یہ عدت ہے ان کی 3 حیض کا پیریڈ، ٹھیک ہے۔ ولا یحل، اور نہیں حلال ان کے لیے، نہیں جائز ان کے لیے، حلال ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلقت، جو پیدا کیا، اللہ نے، فی رحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں، ان کننا، اگر وہ ہوں یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اب وہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض کی مدت تک روک کے رکھیں گی اپنے پہلے خاوند کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران میں ان کے لیے یہ جائز نہیں، ان کے لیے یہ حرام ہے، یا ان کے لیے یہ کسی بھی صورت جائز نہیں کہ وہ ان کے پیٹوں میں جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کو چھپا کے رکھیں۔ یعنی اگر تو کوئی اولاد کا کوئی حمل ٹھہر گیا، یا کوئی اولاد جو ہے اس کا کوئی نشاندہی ہو گئی، یا نشانی کوئی واضح ہو گئی، تو اس کو وہ چھپانا ان کے لیے حرام ہے یا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یہ بہت بڑی وعید ہے ان عورتوں کے لیے جو اگر وہ کسی بھی وجہ سے وہ چھپائیں، یعنی نکاح کو کئی دفعہ قصداً وہ نکاح سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو چھپا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اس کو چھپانا، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ ان کی پکڑ کرے گا اور ایک آخرت کے دن ان کو حساب کتاب دینا ہے، تو وہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ ان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو چھپائیں جو صرف ان کی اپنی ذات کو پتہ ہے اس عدت کے دنوں میں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند، حق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، کہ تم ان کو لٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادو اصلاحاً، اگر وہ اصلاح کی نیت کریں یا اصلاح کا ارادہ، ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہے۔ اب جو خاوند ہیں ان کا جو زیادہ حقدار ہیں، وہ جو خاوند اس 3 حیض کی مدت کے دوران جو خاوند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رجوع کر لیں، وہ اپنی بیوی کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ لیکن اس کے لیے یہ کیا کہ اگر وہ اصلاح کی ارادہ رکھتے ہیں، اگر پہلے کوئی کمی بیشی ہو گئی، یا پہلے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا پہلے کچھ معاملے ایسے چل رہے ہیں جن کی وجہ سے غصے میں آ کر یا صبر جواب دے گیا تو طلاق کا معاملہ جو ہے وہ آ گیا اور ایک دفعہ طلاق دے دی، اب 3 حیض کی مدت، تقریباً 3 مہینے کا پیریڈ جو ہے، یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک سوچنے کا پیریڈ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا پیریڈ ہے، اور اس میں جو مرد ہے وہ زیادہ حقدار ہے، یا پہلا حق اس کا ہے کہ وہ اپنی عورت کی طرف واپس رجوع کرے، لیکن اگر وہ اصلاح کی نیت کے ساتھ، اگر اس کا ارادہ عورت کو اذیت دینے کا ہے کہ ٹھیک ہے میں رجوع کر لوں گا، میں واپس عورت کی طرف لوٹ جوں گا اور اس کو مطلب اپنی قید میں ہی واپس رکھوں گا، کچھ اس طرح سے معاملات کے ساتھ اس کو عورت کو اذیت دینے کا تعلق ہے، تو اس صورت میں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اس صورت میں وہ اپنے ضمن میں ایک ظلم لکھ رہا ہے۔ تو اصلاح کی نیت یا اصلاح کے ارادے کے ساتھ عورت کی طرف لوٹنا اس 3 حیض کی مدت میں، یہ مرد کا حق ہے، خاوند کا پہلا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف، ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں ان مردوں پر، جس طرح سے ان مردوں کے، یعنی ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جس طرح ان مردوں کے حقوق ہیں، دستور کے مطابق، عام معروف طریقے سے، عام اچھے طریقے میں، عام اچھی جانی بوجھی چیزوں میں، ان عورتوں کے بھی تقریباً جیسے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یعنی عورتیں بھی یقیناً کچھ نہ کچھ حق رکھتی ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ افضلیت حاصل ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو نکاح کو قائم رکھ سکتا ہے، وہ اس حیض کی 3 حیض کی مدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے، یعنی اس دوران میں اگر مرد رجوع کرنا چاہے اور عورت کہے کہ نہیں میں نہیں رجوع کرنا چاہتی، تو نہیں، مرد جو ہے اس کے پاس سے ایک افضل درجہ یا ایک درجہ بہتر اوپر کا مطلب اس کو حاصل ہے کہ وہ اپنی عورت کی طرف واپس لوٹے، اگر عورت چاہے یا نہ چاہے، مرد اگر چاہے تو وہ اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے، اس
آیت میں اس نشانی میں یا اس طریقہ کار میں جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی غالب حکمت ہے جو مخفی بھی ہو سکتی ہے اور ظاہری بھی ہو سکتی ہے. تو اس آیت میں فردر اگر کچھ معاملات ہوئے تو انشاءاللہ کل بھی دیکھ لیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے یہاں تک کلیئر ہے، تو کل اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو 1 منٹ ہے تقریباً، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو. جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی، ماشاءاللہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے بیان کر دیا اس ٹاپک کو. بے شک طلاق جو ہے اس کو ایک ناپسندیدہ عمل بھی قرار دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے. آمین آمین. تو اب آپ کی آپ اصلاح کی عدت سے، جی بے شک آپ عدت سے ریلیٹڈ بات کر رہے تھے، میرے مائنڈ میں چیز آ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے تقریباً ختم ہو اس گیا، کل میں اگر کر لیں گے بات، کیونکہ اب یہ بات چل معذرت کے اس کے درمیانی وقت ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کل چلیں ضرور انشاءاللہ یہ کل. پوائنٹ اٹھائیں آپ، پھر جو بھی ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. انتہائی معذرت کے کبھی یہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے بات، تو نہیں کوشش کچھ کرتا ٹاپک ہوں ایسے ہوتے ہیں اس جو لیے ہاں ہمارے روزمرہ کی لائف سے بہت اہمیت، ویسے تو ساری بہت اہم ہے، لیکن کچھ زیادہ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگوں کو بالکل